پہلوؤں پر مقالے تیار کیے ہیں جن میں ہمارے لیے سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کے بے شمار مواقع پوشیدہ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان مقالوں سے علامہ بزرگوار کی علمی و روحانی دنیا کی ان گنت مخفی پہلوؤں کا مشاہدہ بھی ممکن ہو جائے گا کہ جن کی تقلید سے جماعت کی نوجوان طبقہ آنے والے وقت کے ان روحانی اور علمی چیلنجز کے مقابلے کے لیے تیار پا سکیں گے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں پہلا مقالہ پیش کیا جاتا ہے، عنوان ہے علامہ نصیر الدین نصیر ایک علمی کائنات۔ اسے پیش کر رہے ہیں جناب افتخار حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی جناب نذیر صابر صاحب، مہمان خصوصی ایڈوائزر برائے تعلیمات شمالی علاقہ جات، جناب صدر مجلس جاکر محمد اسلم، صدر نامدار ریجنل کونسل ہنزا، محترم و مکرم علامہ بزرگوار ڈاکٹر پروین اشرف صاحبہ، ممبر ناردرن ایریا کونسل برائے خواتین، نامدار ادارہ جات کے صدور و چیئرمین صاحبان، مہمانان گرامی، سامعین با تمکین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے جس روحانی و تائیدی علم حقیقی کے مفکر اعظم اور شاعر و فلسفی کی ذات بابرکت کے بارے میں مقالہ پیش کرنے کا جو سنہرا موقع ملا ہے وہ ہیں جناب محترم و مکرم علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی صاحب بطور ایک علمی کائنات کے۔ جناب علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی صاحب تائیدی و غیبی علم کا پیکر ہیں۔ ان کی بصارت افروز اور روح پرور شخصیت اگرچہ محتاج تعارف نہیں، تاہم میرے دل و دماغ میں کم علمی و کم فہمی کے باوجود یہ حسرت اور خواہش موجودن تھی کہ ہادی زمانہ کا تائید و دعا یافتہ اس مرد بزرگ و قلندر کی ذات گرامی کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کروں۔ صاحب موصوف کی شخصیت میرے نزدیک ان عہد آفرین شخصیتوں میں سے ہے جن پر نہ صرف ان کے ملک ملت کو بجا طور پر ناز ہوتا ہے بلکہ پوری نسل انسانی ان پر فخر کر سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے علمی نظریات و تجربات کی افادیت کسی واحد ملک ملت تک محدود نہیں ہوتی بلکہ پوری نسل انسانی کے ذہنی اور روحانی عروج و ارتقاء میں ان سے مدد و سعادت ملتی رہتی ہے۔ ایسی عظیم شخصیتیں اور بے مثال اذہان سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد صفائی ہستی پر نمودار ہوتی ہیں اور جن کی آمد کے لیے حیات انسانی بڑی حسرت اور ارمان کے ساتھ منتظر رہتی ہے۔ صالحہ بایت کی تایت سنگ اصلی آفتاب، لال گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن، ایسی منفرد اور عظیم شخصیتوں کی تائیدی علم اور عرفانی و معجزانہ کوششوں سے چمنظار علم و معرفت میں بے شمار گلہائے خوش رنگ کھلتے ہیں اور ہمہ وقت علمی پھل دینے والا درخت اور سدا بہار شجر کی طرح ہمیشہ شادان و خندان رہتے ہیں اور ان کے رنگ بو سے موجودہ اور آئندہ طلبگاران دین و حکمت کے دل و دیدہ شگفتہ تر و تازہ اور روشن ہو جاتے ہیں۔ جناب والا، جو حضرات جناب علامہ صاحب سے براہ راست شناسا نہ ہوں انہیں ان کی علمیت اور تحقیقی بصارت کے متعلق امکاناً یہ خیال بھی ہوگا کہ شاید صاحب موصوف کسی عظیم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں گے۔ اس ضمن میں حقائق پر مبنی
ایک واقعہ گوش گزار کرانا آئینہ برمحل اور مناسب سمجھتا ہوں۔ میگل یونیورسٹی کینیڈا میں جناب علامہ بزرگوار درجنوں مسلمان سکالرز کے سامنے روحانیت یعنی اسپرچولیزم کے لیکچر دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک مسلمان سکالر صاحب سے یوں مخاطب ہوئے، جناب علامہ صاحب آپ اپنی زندگی کا کوئی معجزہ ہمیں بتا دیں۔ صاحب نے اسی لمحے یوں فرمایا، کیا یہ معجزے سے کم ہے کہ ایک تیسری پاس انسان اتنے عظیم سکالرز کو روحانیت پہ لیکچر دے رہا ہے؟ تمام سکالرز نے اسے بہت بڑا معجزہ قرار دیا۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کا اعلیٰ معیار علمیت و فضیلت امام زمانہ و ہادی برحق کے گنج علوم سے بہرمند ہونے کی وجہ سے اس حقیقت کا برملا اظہار صاحب نے یوں کیا ہے، نصیر کو خرچ مکوغن کھوکاقل لال برنگ دوسن میں عقل سلطان برگدا انبا۔ جناب علی حاجی برحق کے علمی خزانے سے فضیاب ہوئے بغیر کسی بھی اسماعیلی حجت یا دانی نے محض دنیاوی علوم کے اکتساب پر علم حکمت کا دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچہ سیدنا پیر ناصر خسرو فرماتے ہیں، برجان من جنور امامی زمان بطاف لیل و سراب ادم و شمس و ضحا شدم، نام بزرگ امام زمان سزین قبل من الزمین جو زہرہ بدو برسما شدم۔ اس سے مبین ثبوت ملتا ہے کہ علوم روحانی و علوم عرفانی کا سرچشمہ امام زمان کا در اقدس ہے۔ لہذا جناب علامہ صاحب بھی ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں جو اس در اقدس کے علم و عرفان سے سیراب و سیر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، شل حکمت چغمیاں مک سل یوم نصیرر تل شل مک انبار بشل کلی تلایا جاؤں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کلام کس قدر عقل عرفان سے بھرپور اور باطنی تجربے پر مبنی ہے، اور یہی تاثر ان کے پورے کلام میں پایا جاتا ہے۔ اس علم غیبی کے ساتھ ساتھ جناب علامہ صاحب بیک وقت 4 زبانوں کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ ان زبانوں میں برشت کی شاعری کی تخلیق کا صحرا تو انہی کے سر ہے، جس پر وادی حنزہ کو بالخصوص اور شمالی علاقہ جات کے دیگر حضرات کو بالعموم ناز ہوگا۔ برشت کے علاوہ انہیں فارسی، اردو اور ترکی میں بھی منظوم کلام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ صاحب موصوف اردو اور فارسی زبان میں کئی کتابیں تحریر کر چکے ہیں۔ اب تک جناب علامہ صاحب کے قلم سے تقریباً 200 کتابیں رقم ہو چکی ہیں۔ چنانچہ یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ برشت کی زبان اگرچہ ابھی تحریر و انشاء کی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن علامہ صاحب کی تخلیقی کوششوں سے قلیل مدت میں ایک ادبی زبان کی صورت اختیار کرنے لگی ہے۔ ان کے کلام میں علم عرفان اور حکمت کے ساتھ وہ روحانی سوز و گذار اور ذوق و شوق بھی پایا جاتا ہے، جو ایک حقیقی عاشق اپنے محبوب حقیقی کے دیدار کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ صاحب فرماتے ہیں، نور شمع گسکل ادگار جو پروانہ میام عقل بیگانہ نمن انشل دیوانہ میام، جے آتش خلط کے گڑگار توافر مولا ان محبت ملے اور شمسی سے پروانہ میام۔ اس سوز و گداز میں یہ تاثر ہے کہ جو بھی ان کا کلام سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس پر روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور آج برشت کی بولنے والے تمام نیک بخت اسماعیلی، یہاں تک ضلع غزر کے شنا بولنے والے حضرات اور کراچی کے بے شمار ہمارے اسماعیلی بھائی
بڑے ذوق و شوق اور نہایت احترام کے ساتھ روحانی مجالس میں ان کا کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور انہوں نے کافی حد تک بروشد کی زبان بولنا سیکھ لیا ہے۔ جناب علامہ صاحب کی تقریباً 50 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ ترجمے کا یہ تاریخ ساز کارنامہ جناب ڈاکٹر فقیر محمد ہنزائی نے سر انجام دیا ہے، جن سے یورپ اور امریکہ کے اسماعیلی بالخصوص اور دیگر حضرات بالعموم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح صاحب موصیب کے انگنت شاگرد ان کی علم روحانی اور علم حکمت سے خاطر خواہ استفادہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ علامہ صاحب کی علم روحانی اور علم حکمت سے زبردست علمی و روحانی انقلاب یورپ میں آیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صاحب کو علم تعویل پر بھی دسترس حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا مفہوم تعویل کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ جناب والا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بلاؤس و ہمگیر کائناتی اور عرفانی خدمات رائگان نہیں جاتی۔ سائنسی اور تکنیکی علوم اس وقت عروج پر ہیں، لیکن روحانی و عرفانی حکمت کے علوم کا فقدان ہے۔ بے شمار حقیقت اور روحانیت کے متلاشی حضرات اس کے لیے سرگردان ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جناب علامہ صاحب کی تائیدی اور علم حقیقی پر لکھی ہوئی کتابوں کا بے نظر غیر تحقیق ہو رہا ہے۔ مثلاً کینیڈا کی ایک مشہور و معروف یونیورسٹی جس کا نام سینئر یونیورسٹی ہے نے جناب علامہ بزرگوار کو ان کی بے مثال کائناتی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بے نفس نفیس گلگت آ کر اور تمام تر اخراجات برداشت کر کے پی ایچ ڈی کی اعلیٰ آنریری ڈگری دینے کا اعلان اور فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک تاریخ ساز عظیم اعزاز ہے جو کسی ملک کے سربراہ یا ایک عالمی شخصیت کو دیا جاتا ہے۔ اسماعیلی دنیا کے لیے بالخصوص اور اسلامی دنیا کے لیے بالعموم یہ بڑا آنر ہے۔ خاص کر ہنزا کے اسماعیلی حضرات اور دیگر مسلمان حضرات اس بے مثال قدردانی اور بھرپور حوصلہ افزائی پر سینئر یونیورسٹی کینیڈا کا بے حد ممنون مشکور ہے۔ جناب عالی، علامہ صاحب کی انتھک اور بھرپور کوششوں اور مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں 50,000 الفاظ پر مشتمل ایک بروشد کی پہلی جامع اور ضخیم ڈکشنری مارکیٹ میں آ رہی ہے، جس سے ہماری بروشد کی زبان زندہ جاوید ہوگی اور بہشت کی یہ زبان ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ جناب علامہ بزرگوار کو اب تک 3 خطابات سے نوازا گیا ہے۔ لسان القوم کا خطاب نامدار ریجنل کنسول گلگت نے دیا ہے، بابا بروشد کا خطاب نامدار لوکل کنسول علی آباد حیدرآباد نے دیا ہے، اور حکیم القلم کا خطاب حکومت پاکستان نے عنایت کی ہے۔ حضور والا، علامہ بزرگوار کے 62 سالوں پر محیط علم لدنی، فلسفہ اور علم حکمت کی غیر معمولی خدمات کو اس قلیل وقت میں احاطہ کرنا جوئی شیر لانے کے مترادف ہے۔ جناب صاحب موصوف کی سرپرستی اور رہنمائی میں 3 عظیم ادارے یعنی خانہ حکمت، ادارہ عارف اور بروشد کی ریسرچ اکیڈمی ان کی پاک و پاکیزہ مشن کو آگے بڑھانے اور مولائی زمین و زمان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم وقت دنیا کے کونے کونے میں مصروف کار ہیں۔ اس وقت مشرق و مغرب میں کم و بیش مذکورہ بالا نام کے 24 ادارے امام شناسی کے علم کے فروغ میں مصروف ہیں، جن میں سے 5 امریکہ میں، 2 کینیڈا میں، 1 فرانس میں، 1 انگلینڈ میں، 1 کراچی میں اور 14 گلگت و ہنزا میں قائم ہیں۔ ان سب میں
مشنری جذبے سے خدمات سر انجام دینے والے حضرات سب آنریری ورکرز ہیں. قرآن و حدیث، تاویل، روحانیت، علم حکمت اور عرفانی ادب پر مشتمل 200 کتابوں کی اشاعت و ترسیل وغیرہ ان اداروں کے ذریعے سے ہوتا ہے تاکہ جماعت کے لیے یہ کتابیں بر وقت آسانی سے مہیا ہو سکیں اور جماعت ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر روحانی و علمی سکون حاصل کر سکے. ان کے علاوہ مختلف موضوعات پر 1000 ویڈیو کیسٹ بھی ہر وقت دستیاب ہیں. یہ سب خداوندی عنایات و انعامات اس مرد مومن اور تائید و خداوندی کے حامل بزرگ و عظیم ہستی کی روحانی و حقیقی علم کا صدقہ ہے. آخر میں عاجزانہ دعا ہے کہ مولا کل ہم سب کو ان کے علم حقیقی اور علم لدنی سے کما حق کا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت، ہمت اور توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. قیمتی یمنگ شل سر چغمنگ بٹ قیمتی بے حد یمنگ شل سر چغمنگ ان سجو شل اسرار بشل کل تلا جم شل حکمت چغمنگ مکسل یوم نصیرر شل حکمت چغمنگ مکسل یوم نصیرر تل شل مک انبار بشل کل تلا جم. بہت بہت شکریہ جناب افتخار صاحب. اسی حوالے سے ایک ضروری اعلان، خانہ حکمت کی طرف سے شائع کی جانے والی کتابوں کا اسٹال اس محفل کے گیٹ پر انٹرنس پر لگایا گیا ہے. جو بھی دیندار مومن